کافر تو یہ حسرت کریں گے نا کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن ایک گنہگار مسلمان کی حسرت اس سے بھی بڑی ہوگی کہ یار ایمان بھی حاصل تھا، اللہ کو جانتا بھی تھا، اللہ کو مانتا بھی تھا، قرآن بھی میرے گھر میں تھا، سمجھانے والے پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے، پھر بھی نہ سمجھا۔ انہوں نے تو اللہ کو اگنور اس لیے کیا کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، یا کنفیوز تھے، یا کسی وجہ سے مان نہیں رہے تھے، اور میں نے اللہ کو اس لیے اگنور کیا کیونکہ مجھے نفس اور شیطان اور ہوس نے چاروں طرف سے گھیرا، 2-4 گناہوں کو میرے لیے بہت امپورٹنٹ بنایا، اللہ کی معرفت کو میرے دل سے نکالا، وہ ایمان جس کے لیے دنیا ترس رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی دھجیاں اڑائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو ویلیوز نہ دی، ان کی باتوں کو لائٹ سمجھا، جنت اور جہنم کے جہاں بھی تذکرے ہوتے تھے صرف سنتا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ہم زیادہ پشیمان ہوں گے پھر۔ تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی، یہ نفرتیں، یہ جھوٹ، یہ غلامیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے لیے نہیں ہے بھائی۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان۔ لیکن اتنی پریشیس زندگی ایمان کے ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے لے کر ضائع مت کرو۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے تو بالکل ہی پریشان نہیں ہونا۔ یہ دنیا نے جن مسئلوں کی انٹروڈکشن آپ کو کروائی ہے، ایکچولی میں یہ مسئلے ہے ہی نہیں، اصل مسئلے تو مرنے کے بعد شروع ہوں گے۔ دنیا نے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوفزدہ کر رکھا ہوا ہے، فاقوں کا آ جانا، عزتوں کا چلے جانا، بدنام ہو جانا، امی کے مسئلے، ابو کے مسئلے، گھر والے نہیں سمجھ رہے، کوئی لوئل نہیں ہے، کوئی سنسیئر نہیں ہے، چھوڑے بھائی یہ سارے ٹوپی ڈرامے، فوکس کریں اپنے اللہ پر، فوکس رکھیں اپنی آخرت کی زندگی پر۔ شیطان اور نفس مل کر ان ساری سچویشنز کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کریں گے کہ تم بہت کمزور ہو، لوگ تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہارے اتنے لوئل ہونے کے باوجود، سنسیئر ہونے کے باوجود کوئی تم سے لوئل نہیں ہے، تم سب کے ساتھ اچھے ہو، کوئی تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ او بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے، کیوں بھیلا پھسلا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھے، انہوں نے ہر درد فیس کیا لیکن اپنے فوکس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا۔ صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے، صحابیات کی زندگی کو سامنے رکھے تو وہ ہر اس درد سے گزرے جس درد کو لے کر آپ گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا سارا فوکس اپنے اللہ پر رکھا اور خود پہ بھی بھروسہ کیا کہ ہم کر لیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اپنا سر درد نہ بنائیں، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، جو ہوا سو ہوا، کس سے کہانیوں سے نکلیں، ریالٹیز کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں میسیجز بھیجے ہیں قرآن کی صورت میں، آج تک ہم نے وہ پڑھے ہی نہیں، پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟